بظاہر لگتا یہ ہے کہ 26 نومبر فیل ہو گیا، لیکن یہ ایکچولی حکومت کا فیلیور ہے۔ کیا بات چیت کا ٹیبل سجنے لگا ہے، بلاول کی شیروانی تیار ہونے کی باتیں آ رہی ہیں، ایکچولی اسی کے نتیجے میں یہ تمام سلسلے ہو رہے ہیں۔ فیض حمید کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہ چارج فریم ہو گیا ہے، کہ ان کا ان سے اتنا تعلق ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب پہ مزید مشکلات آنے والی ہیں۔ کہتے تھے کہ ہم بات صرف انہی سے کریں گے کہ جن کے ساتھ بات کرنا بامعنی ہو سکتا ہے، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اب وہ 7 جج جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ایک سابق چیف جسٹس کے اوپر 20,000 روپے کا جرمانہ لگا رہے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ کو پیرالائز کرنا چاہتے تھے۔ سویلینز کی ٹرائل صرف سویلینز کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کی ٹرائلز کریں، وہ کافی ہے، ان کی جوریسڈکشن اتنی ہی ہے۔ دی ایکسکلوسیو کے لیے کراچی سے میں ہوں وقاص خان، میرے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد صاحب۔ اچھا سر، آج کل 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت گفت و شنید ہو رہی ہے، اور جسٹس جواد جو ہیں ان کی جانب سے ایک فوجی عدالتوں کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، تو ان پہ جرمانہ بھی ہو گیا اس حوالے سے، اور یہ ریمارک سامنے ہے کہ آپ درخواستیں لگا رہے ہیں۔ تو 26ویں آئینی ترمیم کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں، اور یہ جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا ہے سویلینز کا، اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے کئی سوال ایک ہی جملے میں کر لیے ہیں۔ جہاں تک کہ 26ویں آئینی ترمیم کا تعلق ہے، اس کو وہ انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے کلمنی، اٹس اے کلمنی۔ یہ اس ترمیم کے ذریعے سے وہ کچھ کیا گیا جو پاکستان میں غالباً کوئی 5 مرتبہ طالع آزما آئے ہیں، جو اس سے پہلے انہوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ غالباً اس لیے ممکن ہوا کہ انتظامیہ بشمول آرم فورسز کے اور عدلیہ، وہ سارے ایک ہی پیج کے اوپر تھے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ نے جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور جہاں جمہوریت، رول آف لا، بنیادی حقوق، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ایک سپروائزری فورس تھی، اس کو آپ نے نیگیٹ کر دیا۔ کانسٹیٹیوشن میں کسی ادارے کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی انڈیپینڈنس مینٹین کی جائے گی، یہاں تک کہ پارلیمان کے بارے میں بھی نہیں کہا گیا، آرم فورسز کے بارے میں بھی نہیں کہا گیا، لیکن عدلیہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کی انڈیپینڈنس مینٹین کی جائے گی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس جو فریقین آتے ہیں وہ ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتے ہیں، اور ان کا فیصلہ اگر تو کوئی پارٹیزن ادارہ کرے تو وہ تو فیصلہ نہیں ہوا، تو لہٰذا ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو آزاد ہو، اور جس کے اوپر کسی کا بھی اثر رسوخ نہ چلے نہ چلتا ہو۔ تو عدلیہ کے بارے میں یہ کہا گیا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو پاکستان کے چیف جسٹس کی پاورز تھیں
بینچیں تشکیل دینے کی، وہ آپ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لا کر کے وہ سلب کر دی. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ وہ بالکل ایک غیر آئینی قانون تھا. سپریم کورٹ کے رولز پہلے ہی موجود تھے، مزید رول بنانے کی کوئی گنجائش، اور وہ بھی ایک آؤٹ سائڈ باڈی کو کسی قسم کی نہیں تھی. پھر بھی وہاں پر پالیٹکس ہوئی، عدالت کو ڈیوائیڈ کیا گیا، اور اس وقت کی جو لابی جسے قاضی فیض عیسیٰ لیڈ کر رہے تھے وہ کامیاب ہوئی، اور انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو اپروو کیا، اور وہ نافذ ہو گیا. نتیجے کے طور کے اوپر چیف جسٹس کی وہ پاور لے لی گئی. پھر کوشش یہ کی گئی کہ قاضی فیض کی 3 سال کی ٹرم کر دی جائے اور ان کی ریٹائرمنٹ کم از کم 2 سال اور پرے پھینک دی جائے. وہ نہیں ہو سکا. تو پھر طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا کہ آئین میں ترمیم لے کر کے آؤ، اور جو ایک پرنسپل کئی دہائیوں سے سیٹلڈ ہے، یعنی سپریم کورٹ میں سوائے سجاد علی شاہ کے، جس کو بے نظیر نے اپوائنٹ کیا اور وہ مقابلتاً ایک جونیئر جج تھے، غالباً 5ویں یا 6 نمبر کے جج تھے، اس کے علاوہ کوئی ایک اپوائنٹمنٹ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کا ایسا نہیں ہوا جو سینئر موسٹ جج کو نہ کیا گیا ہو. اور کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی پھر بعد میں یہ تبدیلی آ گئی کہ جی سینئر موسٹ جج ہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک ترمیم لے کر کے آئے، اور اس ترمیم میں آپ نے کہا کہ ایک آؤٹ سائڈ باڈی، یعنی پارلیمان کی ایک باڈی بیٹھے گی، جس میں آدھے ممبران اپوزیشن کے ہوں گے، آدھے ممبران حکومت کے ہوں گے، اور ظاہر ہے جس کی میجورٹی ہوگی وہ ایک ووٹ کی میجورٹی جو رولنگ پارٹی ہے وہ اس کو دے دی گئی. اور اس میں یہ کہا گیا کہ 3 جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے چیف جسٹس نامینیٹ کیا جائے گا. اب وہ تو پتا تھا کہ کیا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے سینئر موسٹ کو کرنا ہوتا تو آپ کو یہ ترمیم لانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ کو نہیں کرنا تھا، یہ پتا تھا کہ ایسا ہوگا. دوسری بات آپ نے اس ترمیم میں کیا کی، ابھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا ہے، ترمیم آئی ہے صرف. آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ جو بھی چیف جسٹس ہوگا پاکستان کا، اس کی ٹرم آف آفس 3 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. اب صرف ایک واحد جج تھا جس کی 5 سال کی ٹرم تھی، اور وہ تھا یحییٰ آفریدی. تو آپ نے پہلے سے اپوائنٹمنٹ کرنے کا اس کا آپ نے سوچ لیا ہوا تھا، لیکن یہ بھی سوچا تھا کہ آپ نے پہلے سے اس کے پر کھینچ دینے ہیں، پر کاٹ دینے ہیں، تاکہ وہ ہمیشہ آپ کی طرف دیکھتا رہے کہ بھئی کم از کم مجھے جو نارمل 65 سال کی عمر ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کی وہ تو پوری کرنے دو. یہ ترمیم کر کے وہ جو پارلیمانی باڈی تھی اس کے ذریعے سے 2 سینئر موسٹ ججز کو سپرسیڈ کر کے آپ نے یحییٰ آفریدی کو اپوائنٹ کیا. اب آپ نے کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو پیرالائز کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کا بھی انسٹالیشن آپ نے 26ویں ترمیم کے ذریعے سے کی، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں آپ نے ایک ایلیٹسٹ کلب بنا دی، بغیر سینیورٹی کی کنسیڈریشن کے، بغیر میرٹ کی کنسیڈریشن کے. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے یہ کیا کہ جن کو آپ چاہیں انہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر رکھا جائے گا. اس وقت وہ
7 ججوں کی بینچ تھی، اب 8 ججوں کی بینچ ہو گئی ہے. سپریم کورٹ میں کل تعداد ججوں کی 17 ہے. آپ نے وہاں اپنی مرضی کے بندے لگا دیے. کیسے لگائے آپ نے؟ وہ جو اختیار تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا، یا ایک کمیٹی جو تھی جو بینچز کے اوپر کیسز لگایا کرتی تھی، وہ اختیار ان سے آپ نے لے لیا. آپ نے کیا کیا کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، جس کی ریکمنڈیشن پہ ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں، ان کو یہ پاور دی کہ وہ سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل بینچ وہ ترتیب دیں. اب وہاں کیا صورتحال ہے؟ وہاں پر صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں حکومت اور ان کی تھنکنگ کے لوگوں کی اکثریت ہے. نتیجے کے طور کے اوپر جو سینئر ججز تھے انہوں نے اعتراض بھی کیا، 3-4 ججوں نے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کی وہ بینچ قائم کر دی. اب نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ سارے بڑے فیصلے، آپ نے بدعنوانی کی ہے یا نہیں کی، آپ نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے یا نہیں کی، وہ سارے معاملات جس میں کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ہو وہ اس بینچ کے پاس جائیں گے. بقیہ سپریم کورٹ صرف باہر سے دیکھتی رہے گی اس کو کہ وہ بینچ کیا کر رہی ہے. پھر آپ نے فل کورٹ کا راستہ بھی روک دیا، کیونکہ آپ نے جو چیف جسٹس اپوائنٹ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو پاور ہی نہیں ہے کہ وہ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کروں. نتیجے کے طور کے اوپر آپ نے سپریم کورٹ کا ٹوٹل کنٹرول لے لیا، اور فیصلے پھر آپ کی مرضی کے آنے شروع ہو گئے. اب جیسے آپ نے کہا کہ وہ ملٹری کورٹس کی ٹرائلز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کسی بھی نوعیت کا آفینس ہو، سویلینز کی ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتی. اور وہ صرف فیصلہ نہیں تھا، بلکہ جب آپ نے سویلینز کی ٹرائل ملٹری کورٹس میں کرنی تھی تو آپ نے کانسٹیٹیوشن میں ایک ترمیم آپ لے کر کے آئے تھے. اس سے پہلے اس میں سن سیٹ کلاس تھا کہ یہ ترمیم اتنے عرصے رہے گی اور اس کے بعد اپنے آپ ختم ہو جائے گی. وہ ختم ہو گئی. تو اس کے ماتحت آپ نے سویلینز کی ٹرائل کی تھی ملٹری کورٹس میں. اب وہ تو ہے نہیں، کیونکہ وہ سن سیٹ کلاس تھا، وہ امینڈمنٹ ختم ہو گئی. تو لہٰذا ہر لحاظ سے سپریم کورٹ کی جو 5 ججوں کی بینچ تھی، جس کا یہ فیصلہ تھا کہ سویلینز کی ٹرائل صرف سویلینز کر سکتے ہیں، فوجی اپنے لوگوں کی ٹرائلز کریں، وہ کافی ہے، ان کی جورسڈکشن اتنی ہی ہے. اب اس کی اپیل جو ہے وہ وہاں اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر لگ گئی ہے. اب اس میں سے ایک جج تو پہلے ہی وہ 5 ججوں میں سے ایک تھی جنہوں نے فیصلہ دیا تھا، وہ تو الگ ہو گئیں. تو وہ 7 ججوں کی بینچ کو بڑھا کر کے 8 ججوں کی کر دیا گیا ہے. وہ جسٹس ملک الگ ہو گئی ہیں، تو اب وہ پھر بھی 7 جج رہیں گے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے، پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ ایک سابق چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک پٹیشن اسی سلسلے میں فائل کی ہوئی ہے. انہوں نے ایک درخواست دی کہ آپ اس اپیل کا فیصلہ نہ کریں تاں کہ فل کورٹ 26ویں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ویلیڈیٹی کو ایگزامن نہ کر لے، کیونکہ آپ تو خود ہی اس ترمیم کا پروڈکٹ ہیں. جس ادارے نے آپ کو متعین کیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، وہ بھی اسی ترمیم کا پروڈکٹ ہے. تو آپ خود تو اپنے معاملے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اصول یہی ہے، ساری دنیا میں نافذ یونیورسل اصول یہی ہے کہ نو ون کین بی جج ان ہز اون کاز. تو آپ خود تو فیصلہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا فل کورٹ کو اس بات کا فیصلہ کر لینے دیجیے کہ یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ آئین سے میل کھاتی ہے یا نہیں کھاتی، آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد آپ یہ سب کارروائی کیجیے گا. اب اس میں کون سی بری بات تھی؟ اب وہ 7 جج جو اس وقت
پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جج کی حیثیت سے یا وکیل کی حیثیت سے، ایک سابق چیف جسٹس کے اوپر 20,000 روپے کا جرمانہ لگا رہے ہیں. کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے؟ اس نے کون سی ایسی بات کہہ دی تھی بھائی؟ وہ یہی تو کہہ رہا تھا. اعتراض یہ لگا رہے ہیں کہ آپ بار بار درخواستیں لگا رہے ہیں، عجیب نوعیت کی. بھائی بار بار درخواستیں اگر لگا رہے ہیں اور وہ درخواستیں غلط بھی ہیں تو آپ ہر درخواست پہ آرڈر کریں اور یہ کہیں کہ جی یہ درخواست جو ہے اس میں یہ حکم ہے، لیکن اس کی جو درخواست جس کی بنیاد کے اوپر آپ کے پاؤں پر جوتا کاٹ رہا ہے، جس میں آپ کی جورسڈکشن کے واسطے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی جورسڈکشن کا تعین خود نہیں کر سکتے، آپ اس قانون کی ویلیڈیٹی کا تعلق خود نہیں کر سکتے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. یہ کام پورے کورٹ کا ہے، اسے کرنے دیں. چلیں آپ وہ درخواست ریجیکٹ بھی کر دیتے، لیکن یہ 20,000 کا فائن کون سا قانون ہے بھائی؟ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یا پاکستان کے کسی قانون میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، سول کوڈ کی میں بات نہیں کر رہا، سول پروسیجر کوڈ میں تو یہ یقیناً موجود ہے کہ اگر کوئی فریولس لٹیگیشن ہے تو اس میں کاسٹ امپوز کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کاسٹ بھی امپوز نہیں کر رہے، آپ فائن لگا رہے ہیں. آئین میں کہاں ہے یا پاکستان میں قوانین میں کہاں ہے کہ آپ کسی بھی لٹیگنٹ کے اوپر فائن لگا سکتے ہیں؟ اگر کنٹیمپٹ اسٹیبلش ہو جائے، کنٹیمپٹ کے لیے باقاعدہ ٹرائل ہوا کرتی ہے، تو آپ 6 مہینے کی سزا بھی دے سکتے ہیں، تب آپ فائن بھی لگا سکتے ہیں. لیکن کنٹیمپٹ کی کارروائی تو آپ نہیں کر رہے اور آپ 20,000 روپے ٹھوک رہے ہیں. 20,000 سے وہ بندہ غریب نہیں ہوگا، لیکن اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ سپریم نہیں ہیں. پاکستان میں کوئی بھی سپریم نہیں ہے سوائے کانسٹیٹیوشن کے. اور کانسٹیٹیوشن بھی کیوں سپریم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ساری اکائیوں نے مشترکہ طور کے اوپر ایک کمپیکٹ کیا ہے جس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشن سامنے ابھر کر کے آیا ہے. وہ سپریم ہے، کوئی اور سپریم نہیں ہے، اور آپ ایسا کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اس کا آپ بھی سابق جج رہے ہیں تو حل کیا نکلے گا؟ 26ویں آئینی ترمیم جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بہت سے اس میں معاملات ایسے ہیں کہ جو کہ ریاست برداشت نہیں کر پائے گی اس کے اثرات. تو حل کیا ہے؟ آپ جج صاحبان اگر آپس میں بیٹھتے ہیں تو کچھ سوچتے ہیں، اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، کوئی راستہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں بات یہ ہے، حل تو فل سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے. اب آپ فار ون ریزن اور دی ادر فل کورٹ کو بیٹھنے ہی نہیں دے رہے، اور مسائل بے حساب ہیں. صرف 26ویں ترمیم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کی پروپرائٹی، لیگیلٹی اور ویلیڈیٹی کا بھی ہے. یہ سارے مسائل ہیں. تو جب تک آپ یہ مسائل نہیں حل کریں گے ملک میں خلفشار رہے گا. صرف ملک میں ہی خلفشار نہیں رہے گا، آپ کے بارڈرز کے اوپر بھی خلفشار ہوگا. آپ کے ہاں کوئی تعمیری کام نہیں ہو سکتا. ایک اچھا ڈیولپمنٹ ریسنٹلی ہوا ہے اور اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے، پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ہم بات صرف انہی سے کریں گے کہ جن کے ساتھ بات کرنا بامعنی ہو سکتا ہے. ان کا اشارہ افواج پاکستان کی طرف تھا. لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم
ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں. یہ ایک اچھا ڈیولپمنٹ ہے اور کوشش یہی کرنی چاہیے. ابھی آج ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بڑوں سے سن کر کے اور ان کی باتیں پڑھ کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر آپ نے معاملات کو حل کرنا ہے تو کسی کا اگر آپ نے 1 روپیہ دینا ہے وہ نہیں مانتا، کہتا ہے جی زیادہ ہے، تو میں نے کہا کہ آپ اس کو 1.25 روپیہ دے کر کے فارغ کریں. اور اگر آپ نے کسی سے لینا ہے اور آپ 1 روپیہ مانگ رہے ہیں اور وہ نہیں دے رہا، تو میں نے کہا کہ آپ 75 پیسے لے کر کے اس کو فارغ کریں. مسائل کا حل یہ ہوتا ہے. ورنہ پھر یہ بھی میں نے کہا، ورنہ پھر یہ ہے کہ یہ مقدمے بازی اولاد در اولاد چلتی ہے. اور اسی طریقے سے ملکوں کا حال ہے کہ اگر آپس میں اس طرح کے تضاد رہیں گے اور بلا معنی مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل کھڑے رہیں گے، تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں 75 76 77 سال سے یہاں کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلا واقعہ تو قائد اعظم کی ایمبولینس کا ہے. کہیں دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ کسی شخص کی موت اس لیے واقع ہو جائے کہ ایمبولینس جو اسے لینے گئی تھی وہ راستے میں فیل ہو گئی؟ کہیں دنیا میں آپ نے سنا ہے؟ اور وہ شخص کون ہے؟ فاؤنڈر ہے پاکستان کا. وہ شخص کون ہے؟ اس کو آپ قائد اعظم کہتے ہیں. وہ شخص کون ہے؟ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہے. اس کو آپ نے ایک ایمبولینس لینے کو بھیجی جو راستے میں فیل ہو گئی. ارے بھائی، ایسے موقع پہ بیک اپ ایمبولینس بھی ساتھ کی جاتی ہے کہ اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو دوسری ایمبولینس استعمال ہو جائے. اب وہ بوڑھا آدمی بیمار وہاں سے بلوچستان سے آ رہا، نہیں سروائیو کر سکا. 11 ستمبر 1948 کو وہ اپنے رب سے مل گیا. سر، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہ چارج فریم ہو گیا ہے اور یہ چیئرمین بانی جو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب ہیں ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کریں گے. تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا ان سے اتنا تعلق ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب پہ مزید مشکلات آنے والی ہیں؟ دیکھیں، مجھے کچھ اس بات کا تو پتہ نہیں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب تھی تو یہ آئی ایس آئی کے چیف تھے اور اپیرنٹلی اچھے روابط تھے ان کے، ہوتے ہیں، ہمیشہ اچھے روابط ہوتے ہیں. دیکھیں، یہ بھی ایک نئی بات ہے. یہ ملٹری ٹرائلز ہوا کرتی ہیں. راولپنڈی کانسپریسی کیس بھی آپ کو یاد ہوگا، لیاقت علی خان کے زمانے میں، جبکہ ایوب کمانڈر ان چیف تھے، وہ ایمرج کر کے سامنے آیا اور اس میں وہ ملٹری ٹرائل جو ہے اس کے لیے ایک ٹریبونل قائم ہوا اور وہاں پر کیا معاملات تھے، کیا واقعات تھے، ان کو پبلک نہیں کیا گیا اور وہ خاموشی سے ایک انڈیپینڈنٹ ٹرائبونل کے ذریعے سے اس کا فیصلہ ہو گیا. اب یہاں پر آپ اپنے ہی آئی ایس آئی کے چیف کی ٹرائل کر رہے ہیں. آئی ایس پی آر کے ذریعے سے آپ قوم کو بتا رہے ہیں کہ جی اس کا انڈائٹمنٹ ہونے لگا ہے. ایسے نہیں ہوا کرتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو فوجیوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں، فوجیوں کو سویلینز سے لڑا رہی ہیں، سویلینز کو آپس میں لڑا رہی ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جس میں ایک عظیم پوٹینشل ہے، وہ ان دی کمیونٹی آف نیشنز جو اس کا جائز حق ہے وہ حاصل کر سکے، وہ قوتیں نہیں چاہتی.
لیکن ہمیں تو سوچنا چاہیے، ہمیں تو ایک دوسرے سے دست و گریبان نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں، غلطیاں ہوتی ہیں، بشر غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. لائف از اے کمپرومائز. اس میں آپ نے لیو اور لیٹ لیو کے اصول پہ چلنا ہوتا ہے. بھائی، آپ کی افواج جو ہیں، they are not only defenders of your borders, they are defenders of your sovereignty. اگر وہاں آپس میں اس نوعیت کے تضادات ہوں گے اور ایک گروپ یہ چاہے گا کہ ہم فلاں سیاسی اینٹی کو سپورٹ کریں، دوسرا چاہے گا کہ ہم فلاں کو کریں، کام کیسے چلے گا؟ تو سوچنا چاہیے، ہر ایک کو سوچنا چاہیے مجھ سمیت، کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. سر ریسنٹلی 24 نومبر کا واقعہ ہوا اور اس میں احتجاج میں کچھ فائرنگ بھی ہوئی، لوگ شہید ہوئے، 12 کے قریب افراد بتائے جا رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے، مزید ان کی قوت میں اضافہ ہوا، یہ جو شہادتیں ہوئیں، یہ کس تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ تو نکل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن وہ رزلٹ شاید نہ عمران خان صاحب حاصل کر پا رہے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو مل رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ پورا شہر بند کر دیتی ہے. کیا حکومت اب بھی پریشان ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، 9 مئی کے محرکات کیا تھے، 24 نومبر کے بعد میں 26 نومبر کے محرکات کیا تھے، ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پھر وہاں کیا ہوا، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہیں تو اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل ٹریبیونل قائم ہوتا ہے، اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ معاملات کیا تھے، کیسے آگے بڑھے اور یہاں تک کیسے آئے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے. دوسری بات، بظاہر لگتا یہ ہے کہ 26 نومبر فیل ہو گیا، لاہور کو بلاک کر دیا، پورے پنجاب کو بلاک کر دیا، اسلام آباد کو کنٹیرستان کا نام لوگ دے رہے ہیں، وہ سب آپ نے کر دیا. لوگ پھر بھی پہنچے، پھر کہا جاتا ہے کہ وہاں فائر ہوا، اور انعام لوگوں کے اوپر فائر ہوا. وہ تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ٹریبیونل کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن یہ ایکچولی حکومت کا فیلیور ہے. کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اب بات چیت کا ٹیبل سجنے لگا ہے جو پہلے نہیں سج رہا تھا. کیوں ہے؟ کہ اب بلاول کی شیروانی تیار ہونے کی باتیں آ رہی ہیں، نیشنل گورنمنٹ کی باتیں آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے آ رہی ہیں کہ ایک فورس ابھر کر کے سامنے آ گئی ہے. کون سی فورس ہے؟ یہ وہ فورس ہے جس نے کسی گورنمنٹ کو ووٹ ان کیا تھا 8 فروری 2024 کو، جس کو آپ نے پاور ٹرانسفر نہیں کی. اب وہ فورس سڑکوں پہ آ گئی، اب اسے زیادہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو لہذا آپ ادھر چلے ہیں جس کا میں نے پہلے آپ کو اشارہ کیا تھا، لیو اور لیٹ لیو، یا پھر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ لائف از اے کمپرومائز. تو لہذا یہ کہنا کہ 26 نومبر فیل ہو گیا ہے غلط ہے. ایکچولی اسی کے نتیجے میں یہ تمام سلسلے ہو رہے ہیں. سر مطلب مذاکرات اب ہونے جا رہے ہیں، اور بظاہر یہی لگتا.
ٹھیک ہے سر، آخر میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کروں گا. وہ ایک کلپ وائرل ہوئی جس میں آپ نے بول نیوز پہ انٹرویو دیا تھا. اس میں آپ نے کہا تھا کہ جوتوں کے لیسز تک خان صاحب جو ہے وہ نہیں خریدتے. باقی بہت سے باتیں تھیں اس میں. تو کیسے پایا آپ نے؟ آپ بہت قریب رہے ہیں خان صاحب کے اور بانی رہنماؤں میں سے آپ بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. تو ان کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں انتہا کی کنجوس ہیں، 1 روپیہ وہ نہ خود پہ لگاتے ہیں نہ کسی پہ لگاتے ہیں. تو اتنا بڑا سسٹم کیسے چل پا رہا ہے سر، یہ بتائیے گا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم اسٹیٹک نہیں ہیں. زندگی کا پروف یہ ہے، جاندار ہونے کا پروف یہ ہے کہ آپ موو کرتے ہیں. ہم موو کر رہے ہیں. میں نے جو بات کہی تھی اس وقت یہ توشہ خانہ کے مسئلے سامنے نہیں آئے تھے. اب آپ سمجھیں گے کہ یہ توشہ خانوں کے مسئلوں کے نتیجے میں عمران کے متعلق تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اس نوعیت سے صادق اور امین نہیں ہے جیسا کہ ایک سیاستدان کو، پارلیمانی ممبر کو یا پارلیمان کے لیڈر کو ہونا چاہیے. ایکچولی ایسا نہیں ہوا. اس شخص کے پاس جو بھی سرمایہ ہے یا جو بھی سرمایہ تھا، یا تو اس نے شوکت خانہ میں لگا دیا، یا اس نے جو تعلیم و تدریس کے ادارے قائم کیے وہاں لگا دیا، اور ایک گھر بنایا. گھر کوئی بہت ایکسپینسو نہیں ہے، زمین بڑی ہے، درمیانہ قسم کا گھر ہے. ہمارا جیسا گھر اس طرح کا ہے. اندر سے اگر آپ دیکھیں تو شاید وہ اتنا بھی اچھا نہ ہو جتنا یہ ہے. اور سب سے بڑی بات جو مجھے نظر آئی وہ یہ کہ آپ 1 کروڑ کی چیز 10 لاکھ میں اٹھا رہے ہیں. یہی ایلیگیشن ہے نا. وہ صحیح ہے غلط ہے مجھے پتا نہیں. ایلیگیشن یہی ہے نا کہ آپ اس کو تھرو اوے پرائز کے اوپر اٹھا رہے ہیں. چلے مان لیا. اب اس بندے کے پاس وہ تھرو اوے پرائز دینے کا بھی پیسہ نہیں ہے. وہ چیز لیتا ہے، اس کو بیچتا ہے، اور بیچ کر کے وہ قیمت ادا کرتا ہے. تو ناجائز پیسہ تو نہیں ہوا نا اس کے پاس. یہ ایک چیز میرے سامنے آئی. دوسری چیز یہ ہے، توشہ خانے کے بارے میں کہوں گا، ہم بہت کمزور ہیں. بحیثیت انسان ہم بہت کمزور ہیں. اگر ہمارے کوئی قریب ترین شخص ہے، ہماری اولاد ہے، یا کوئی اور ہمارے قریب ہے کوئی شخص، وہ انسسٹ یہ کرتا ہے کہ مجھے تو یہ چیز چاہیے ہے، اور وہ اس قیمت کی چیز ہے جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہم وہ پیسہ پروڈیوس نہیں کر سکتے. تو ہم اس لو اور افیکشن کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے، بظاہر جائز طریقے سے، ایکچولی ناجائز طریقے سے، ہم وہ چیز لے کر کے اس کو دے دیتے ہیں. تو اس توشے خانے کے جو مسائل ہیں اس میں کچھ مسئلے ایسے بھی ہیں. آپ نے سمجھ لیا میری بات کو؟ میں نے پوری طریقے سے کھل کر کے بات نہیں کی، کیونکہ پھر بات جو ہے وہ پردہ نشینوں تک پہنچ جاتی. سر، اب وہ جیل میں ہے تو آپ نے کوئی رابطوں کا کوئی اس طرح کوئی خواہش کا یا میرا ان کی تو طرف کوئی سے؟ رابطہ ہی نہیں ہے. میں تو جب سے پی ٹی آئی چھوڑی ہے، ستمبر 2016 میں نے چھوڑی تھی، میری عمران خان سے نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ میری کبھی کوئی بات ہوئی ہے.
ہاں یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بہت شدت سے مصر ہیں کہ میں جوائن کروں. پی ٹی آئی کے اہم لوگوں نے مجھ سے ذاتی ملاقاتیں بھی کی ہیں، کہا ہے کہ آپ جوائن کریں. تو میرے اپنے مسائل بھی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے ایک سیاسی جماعت عام لوگ اتحاد قائم کر دی تھی پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد. تو میں اس جماعت میں کوئی ایڈمنسٹریٹو ہوا تھا تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اب میں ان کو چھوڑ کر کے واپس پی ٹی آئی میں جوائن کر لوں. سب سے بڑا مسئلہ میرا یہی ہے. ٹھیک ہے سر، کوئی اس وقت اگر عمران خان کو اگر کوئی مشورہ دینا چاہیں تو کیا ہوگا وہ؟ میں مشورہ دینا جی چاہتا جی، آپ اگر جیل ہوں، میں ہوں۔ میں اگر مجھ سے مشورہ کوئی مانگیں، کوئی اسپیسیفک مشورہ تو بہرحال نہ انہوں نے مانگا ہے نہ وہ مانگ رہے ہیں، لیکن میرا مشورہ وہی ہے جو میں ابھی میں نے آپ سے کہا کہ افہام و تفہیم کا راستہ بہترین راستہ ہوتا ہے. اگر اس کے ذریعے سے کوئی معاملات حل ہو جائیں، بے شک آپ کو چھوٹا بننا پڑے، بے شک آپ کو نیچا ہونا پڑے، افہام و تفہیم کا راستہ بہترین راستہ ہوتا ہے.